اچھا حضرت، چونکہ توبہ اور استغفار کے اس قدر فوائد ہیں اور اس قدر فضائل ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر اگر مزید بات ہو جائے، اور چونکہ یہ مہینہ ایسا ہے شعبان المعظم کا، اور اس رات کی آمد ہے کہ جس میں خاص طور پر یہ اہتمام ہوتا ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ اس کے فوائد اکثر تو ذکر ہو گئے، لیکن اس میں اس کی حکمت کو اگر پیش نظر رکھا جائے کہ توبہ کیوں ہے، استغفار کیوں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو دیے گئے مواقع ہیں جس کی بنا پر ان کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا اور مغفرت کا یہ اعلان فرما کر اور یہ موقع عنایت فرما کر لوگوں کو مایوسی کے دلدل سے نکال دیا، ورنہ لوگوں نے اگر گناہ کر رکھے ہوں اور پھر دنیاوی قانون کی طرح کہ بھئی دنیا میں اگر تم نے کوئی خطا کی ہے تو عدالت سزا دے گی، یہ نہیں چلے گا بھئی اب نہیں کروں گا یا مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہاں تو انسانوں کا معاشرہ ہے اور انسان جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ کر اسے سزا دینا ہے کیونکہ اسے ایک نظام چلانا ہے، ورنہ تو ہر ایک یہی کہنے لگ جائے گا اور نظام بگڑ جائے گا۔ لیکن قادر مطلق جو ہے وہ تو حقیقی بادشاہ ہے، وہ تو ہر ایک چیز سے واقف ہے اور اس کی قدرت ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے، لہٰذا وہ جس کے ساتھ چاہے جس طرح کا معاملہ فرمائے، جس طرح نرمی اختیار فرمائے۔ تو لوگوں کو یہ امید دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہ ہونا، ورنہ اگر معافی کے یہ مواقع اللہ تعالیٰ عنایت نہ فرمائے تو پھر شیطان غالب آ جائے گا کہ اب یہاں کی تو بگڑ چکی ہے، وہاں کی جو ہے یہاں گناہ تو کر لیے، سزا تو ملے گی، معافی کا تو کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہیں ہے، تو پھر یہاں تو اپنی زندگی جی لو۔ تو پھر یہ دھوکہ جو ہے اسے کفر کی حد تک لے جا سکتا ہے اور دائمی تباہی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کمال فضل اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے ہمیں حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستے توبہ کے رکھے، یہ مغفرت کے رکھے، اور جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوگا یہ دروازہ کھلا رہے گا، اور چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے اگر گناہ سے انسان لیکن سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے مزید فوائد یہ توبہ کا مطلب ہے لوٹ جانا، اور اس کی شرائط میں سے یہی ہے کہ نادم ہو جائے اور فوراً ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی توبہ کرتے وقت اس کا کامل ارادہ ہونا چاہیے کہ اب نہیں کروں گا، وہ الگ بات ہے کہ بتقاضۂ بشریت بعد میں دوبارہ ہو گیا اس کا ارتکاب، تو جیسے ہی ارتکاب ہو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت کامل ارادہ ہونا چاہیے، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنا، اور اس کے بعد جیسا کہ حضرت نے آیت تلاوت فرمائی کہ ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی نعمت جو ہے اس کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی، جب اللہ سے معافی مانگ لی اور راہ راست پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے پانی سے سارے اعمال نامے کو صاف کر دیا، وہ ستھرا ہو گیا، پاک ہو گیا، گویا کہ وہ فرما بردار ہو گیا۔ اور فرما برداری تو ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ باپ کا اگر بیٹا فرما بردار ہے تو باپ اسے اپنی سیٹ پہ لا کے بٹھا دیتا ہے بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کمال مہربان ہے، تو جب وہ اس مغفرت کے نتیجے میں اس کو پاک اور ستھرا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہر انعام، ہر فضل، چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا آخرت سے تعلق رکھتا ہو، اسی شخص کے لیے ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، اور اس کی حکمت پر بھی آپ نے روشنی ڈال دی، یہ بہت مفتی صاحب نے خوبصورت کلام فرمایا۔ اچھا ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔